آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزرا تھا, یار ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے, میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یہ تو آپ نے مدد, دونوں سینیریو میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سینیریو میں اور دوسرے سینیریو میں فرق ہے. ایک سینیریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی نہ, بس مدد مانگ لی اور پھر بیٹھے, یار کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آ ہی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کی کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی, فکر ہی نہ کرو. پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ, شروع سے وہ جلانے کی کوشش کریں, جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈراؤنا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیۃ تسعی ادھر ادھر گھوم رہا ہے, لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. اور پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں, ہماری سیرت, نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں. آپ کو پتہ ہے بدر کا حوالہ قرآن نے 2 مرتبہ دیا ہے, اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, 2-3 گھوڑے تھے, کچھ یہ چیز یہ سامان نہیں تھا, اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2-3 ہزار فرشتے بھیجے تھے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 50,000 من الملائکۃ مسومین. 5000 بھیج دے, اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے. احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے,
انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا، یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات، یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے، تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کا رستہ ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں. ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج ہماری قوم کا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے، جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، فیملیز کے اندر، کلچر کے اندر، کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آئی نہیں رہی، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا. کیا ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا. وہ پرانا قصہ ہے، کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں، لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا، تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، تم لوگ جاؤ، میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے، ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے، پانی بڑھتا چلا گیا. تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا، اس کی چھوٹی سی، اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے، اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ، میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے. نہیں، میرا رب مجھے میری مدد کرے گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا، پانی اوپر اٹھ رہا ہے. اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا، اس نے دیکھ لیا اسے، نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں، میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا، فرشتے پکڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے، ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا، پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا، پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ بات تو ٹھیک ہے، القادر فی الحقیقہ لیس هناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ. اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی؟ واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی. بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے، تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی، مدد آ نہیں رہی. میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا. اور کیا کیا؟ اور زیادہ دعا، روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے، بس مدد مانگ